اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز سے ایکسپلین کیا ہے. اور یہ حدیث اگر ہم کمپلیٹ کر لیں، یہ دوسرا سٹیج ہے کہ آپ فیملی میں اسی میدان کو جیت جائے. اس لیے مولانا نے عجیب الفاظ ہوم فیلڈ پر، ہوم فرنٹ پر ان کے الفاظ ہیں، خوب لڑیں، بیوی بچوں کو اپنے راستے پہ لائے، بیوی بچوں کو اپنے راستے پہ لائے. یہ لڑائی آپ نے لڑنی ہے، ورنہ اکثر ارکان کے بیٹے پی ٹی آئی کے ارکان ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے. اپنے بیوی بچوں کو اپنے راستے پہ لائے، فنا فی الاسلام ہو جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بر الوالدین، اپنے بچوں کو زیادہ ٹائم دے. جب ہم آ رہے تھے تو ہمارے جماعت کے بانی کے بیٹے کے گھر پر میں نے جھنڈا دیکھا تو میرا دل بہت پریشان ہو گیا. اللہ بچائے ایسی آزمائش سے. اور اللہ نے بتایا تھا کہ انما اموالکم او اولادکم فتنۃ، فتنۃ ٹیسٹ ہے، یہ تمہیں پرزیکیوشن میں ڈال دے گا. اور واقعی ڈال دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اس نے پوچھا ثم ایو یا رسول اللہ، تو اس نے جواب دیا الجہاد فی سبیل اللہ. پھر پوری گلوب میں اب جہاد کریں گے اور اللہ کا دین قائم کریں گے. تو جس مؤلف نے یہ حدیث کوٹ کی تھی اس نے نیچے لکھا تھا ترتیب کو نہ بھولیے، ترتیب کو نہ بھولیے. پہلے اپنا نفس، پھر اپنی فیملی، اور پھر پوری دنیا میں انقلاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز میں اگر آپ جہاد کرنا چاہتے تو کیا فرمایا؟ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد، یہ آپ کی جہاد ہے. اور پھر آگے فرمایا الہجرت ان تہجر ما کرہ ربک، تمہاری رب کو جو چیز ناپسند ہے تم اسے چھوڑ دو. اب اللہ کو کیا ناپسند ہے؟ اب ہم اپنی حالت دیکھیں. اس سے زیادہ قربانی تو نہیں ہو سکتی کہ ایک آدمی 10 دن کے لیے یہاں آئے اور یہاں مقید رہے. لیکن اللہ کو جو چیز ناپسند ہے اس کے لیے لفظ کرہا آیا ہے. تو کرہ لکم قیل وقال، زیادہ بولنا اللہ نے آپ کے لیے مکروہ یا ناپسند قرار دیا ہے. اور ہم کتنا بولتے ہیں؟ کرہ لکم قیل وقال. وکثرت السؤال، یہ بھی بہت زیادہ پوچھنا. یہ کیسے ہوگا، کیوں ہو، تو سیدھے کیا لے اور دسو. تو اس نے فون پہ کہا نا ڈاکٹر صاحب سے کہ تو سیدھے کیا لے، تو پھر اس نے کہا تو ہون دسو نا. تو اس نے کہا تمہارا مطلب کیا ہے؟ جواب میں ڈاکٹر صاحب یہ ہے قیل وقال وکثرت السؤال. تو جو لوگ زیادہ بولتے ہیں، آپس میں زیادہ ڈسکشن ہوتی ہے، رات کے وقت بھی دن کے وقت بھی. تو ہمارے ایک پروفیسر تھے، اللہ بخشے اسے، اس نے کہا ایوری ویئر یو آر ٹاکنگ، ان کوریڈور یو آر ٹاکنگ، ان ہال یو آر ٹاکنگ، ان کلاس روم یو آر ٹاکنگ. اور یہ ساری باتیں لکھ کی جا رہی ہے. تو حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ ان تحجر ما کرہ ربک، تمہاری رب کو جو چیز ناپسند ہے وہ یہ ہے کہ کرہ لکم قیل وقال، بہت زیادہ بولنا. اس لیے بزرگ سے اعتکاف کے دوران کسی نے پوچھا السلام علیکم کیا حال ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہو. تو اس نے جب دوسری بات کی تو اس نے جواباً کہا عید کے بعد بات کریں گے، تفصیلات عید کے بعد، یہ ہم بعد میں کریں گے. رقیب عتید وہ ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ اگر آپ نے کرنا ہے یہ کام، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، تو 9 پوائنٹ ایجنڈا دیا. تو وہ 9 جو ہے نا 9 باتیں، جگہ جگہ دیواروں پر آپ نے حدیث لکھے ہوں گے 9 باتیں. اور اس میں ہے 9 کو 3 حصوں میں تقسیم کرے تو بڑے آسانی سے سمجھ آتا ہے کہ آپ اپنے نفس کو اگر ٹھیک کرتے ہیں، اس میچ کو اگر آپ جیتنا چاہتے ہیں، کف اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس 3 قسم کے نسبتیں ہیں. ایک ہے آپ کی اور اللہ کی نسبت، دوسری ہے آپ کی اور قوم کی نسبت، یعنی مخلوق کی نسبت، اور تیسری ہے آپ کی اور آپ کی نسبت اپنی ذات کے ساتھ. تو تینوں الفاظ کو آپ سنیں، امرانی ربی بتسع،
اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ نے اگر کچھ کام کرنا ہے نا تو اس سے پہلے یہ 9 پوائنٹس، یہ ایجنڈا، یہ آپ پورا کر لے تو پھر آگے اب جائے. تو آپ حضرت نے پھر آگے آخر میں کہا ہے وَأَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، پھر آپ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا کام کریں، پہلے یہ 9 باتیں کر لیں. تو ان میں سے جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے وہ کیا ہے؟ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، جہاں بھی آپ ہے، خفیہ ہے یا اوپن ہے، آپ اللہ سے ڈریں. یہ صلاحیت اگر آپ کے اندر آ گئی تو نہ FIA آپ کو پکڑ سکتی ہے، نہ CIA آپ کو پکڑ سکتی ہے، اور نہ رشین اور نہ انڈینز. کیونکہ آپ کو کیسے پکڑیں گے؟ کیوں؟ جس ہوٹل میں آپ کا قیام ہے وہاں آپ رات کو اللہ سے ڈرتے ہیں، باہر کا کوریڈور میں آ کر اللہ سے ڈرتے ہیں، تو کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو کیمرے آپ کی تصویر لے بھی تو کیا لیں گے آپ سے؟ کہتے ہیں نا اس کی ویڈیوز بنائی تھی اور پھر ویڈیوز میں اس کو ڈرایا تھا اور پھر اس سے یہ دستخط کرایا تھا. ہم دیکھتے ہیں نا، ہمیں اپنے پرویز مشرف، یہ ہمارا ہے وزیر اللہ سنو مزمنگا والا خٹک، وہ میں پرویز خٹک کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ یار اس پر عمران خان کے اتنے احسانات تھے، یہ کیوں اس نے دستخط کے یہ کام کیا؟ کیونکہ تو تک اس کو وزیر اللہ بنایا، وزیر داخلہ، اور کیا کر سکتا تھا اس کے لیے؟ تو اس نے کہا انہوں نے ڈرایا تھا، آرمی والوں نے اس کو بتایا کہ یہ آپ نے کیا ہے، یہ سر خشیت اللہ فی السر والعلانیہ ہوتا تو وہ اس کو کیسے ڈراتا؟ آپ کو تو تب ڈرائے گا جب آپ کے سر اور علانیہ میں فرق ہو. علانیہ آپ اچھے آدمی ہیں اور سر میں خفیہ طور پر آپ کے اتنے سکینڈلز ہیں کہ خود بخود آپ کو دستخط کرنا پڑے گا. تو یہ گولڈن رسول رسول اللہ نے بتائے. اور دوسری بات جو انہوں نے بتائے کہ وَكَلِمَةَ الْعَدْلِ فِي الْغَضَبِ وَالرَّضَا، جب میں زیادہ خوش ہوں، کسی سے زیادہ خوش ہوں، کسی کو اپریشیٹ کرتا ہوں، وہاں بھی میں انصاف کی بات کروں. اور اگر کسی سے ناخوش ہوں، کوئی مجھے ناپسند ہے، وہاں بھی میں انصاف کی بات کروں. وہ جو میں نے کرکٹ والے کے تبلیغی کا کہا تھا کہ وہ آؤٹ ہو گیا تھا اور ریفری نے اسے کہا کہ اب نہیں آؤٹ ہوئے، اس نے انصاف کی بات کی کہ جی نہیں، ہم تبلیغی لوگ ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے، میں آؤٹ ہو گیا ہوں. کلمۃ العدل. اور آپ کے حافظ نعیم نے، انجینئر حافظ نعیم نے وہاں سے کہا میں نہیں جیتا ہوں، یہ 47 کا نتیجہ ہے، 45 کے مطابق PTI والا جیتا ہے. ان اخلاق کا کون مقابلہ کر سکے گا جب وہ کلمۃ العدل فی الغضب والرضا. اور تیسری چیز جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے وہ ہے والقسط فی الفقر والغنا. جب آپ غریب ہیں پھر بھی آپ درمیان روی سے کام لیں، جب آپ مالدار ہیں پھر بھی آپ درمیان روی سے، اعتدال سے آگے نہ جائیں. لیکن اگر آپ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں اپنی شادیوں میں اور آپ بہت سے وہ شادی ہال بک کرتے ہیں اور اس میں لوگوں کو حرام کے کانے کھلاتے ہیں تو پھر آپ کا بینکرپٹ ہو جائیں گے آپ، اس لیے کہ آپ نے اپنے اعتدال سے آگے چلے گئے. اور اگر آپ بہت زیادہ غریب ہیں تو آپ وہاں بھی چیختے ہیں، یہاں بھی چیختے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکے گا اور لوگ آپ کو اوائڈ کریں گے. تو یہ 3 باتیں جو اللہ کی نسبت سے انسان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. نمبر 1 ہے خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، دوسری ہے وَكَلِمَةَ الْعَدْلِ فِي الْغَضَبِ وَالرَّضَا، اور تیسری چیز ہے وَكَلِمَةَ الْعَدْلِ وَالْقَسْطِ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى. یہ 3 باتیں اللہ اور آپ کے درمیان. دوسری چیز جو ہے دوسرا سیکشن جو اس حدیث کا ہے وہ بھی 3 باتیں ہیں، لیکن وہ آپ کے اور مخلوق کے درمیان ہے. اس لیے اگر آپ اچھا آدمی بننا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر یہ 3 باتیں ہونی چاہیے، اور وہ یہ ہے وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں. اب اگر جو آپ کے پاس وہ نہیں آیا سلام کے لیے اور آپ اس کے پاس سلام کے لیے چلے گئے تو کیا ٹینشن رہ جائے گی. لیکن اگر ٹینشن بنا تو پھر ٹینشن کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، یہاں انہوں نے بتایا بھی ہے کہ آپ غیبت کرنے لگیں گے اس کے خلاف. تو یہ جو ہمارے دعائیں جو ہوتی ہیں نا، یہ ہم اس کو فاتحہ، تو فاتحہ کی مجلس میں ہم بیٹھے تھے تو ایک آدمی اپنے قریبی رشتہ دار کے خلاف بول رہا تھا، اس سے ناراض تھا. تو میں نے اسے کہا ذرا غیبت کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس نے مجھے کہا کہ غیبت نہ کو متا تڑت شو،
میں غیبت نہیں کرتا، میں اپنا دل ہلکا کرتا ہوں. تو ظاہر بات ہے کہ دل آپ ہلکا کرنے سے کہ آپ کا دل باری ہے، اور باری ہے کہ قطع ان اصلا من قطعانی کے اصول پر آپ عمل کرتے